من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار رواہ مسلم۔ قال الشیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ هذا منسوخ بحدیث ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل قطف شاۃ ثم صلی ولم يتوضأ متفق علیہ۔ آپ ان چیزوں کو بیان سن رہے ہیں جس سے وضو ضروری ہو جاتا ہے، بالفاظ دیگر جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو۔ اگر وضو بنانے کی راہ ہے تو وضو جب ٹوٹ جائے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کہاں ٹوٹ جاتا ہے وہ اور کیسے ٹوٹتا ہے وہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا فرماتے ہوئے کہ اس چیز سے وضو کرو جسے آپ نے چھو لیا ہو۔ اب یہی حدیث اگر کسی کے سامنے کوئی پڑھنے والا پڑھ دینا تو وہ چکر میں آ جائے گا، صرف یہی، زیادہ نہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں پائے گا۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کھانے کی کوئی چیز ایسی بھی ہے جس کو پکایا نہ جاتا ہو، بہت کم چیز ہے جس کو کچا کھا لیتے ہیں، جیسے لہسن ہے، پیاز ہے، مولی ہے، کھیرا ککڑی ہے، یہ کچا کھا لیتے ہیں۔ باقی ہر چیز کو تو پکاتے ہی ہے نا، تو کیا پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ روایت مسلم شریف کی ہے، بہت مضبوط روایت ہے۔ تو دین کی سمجھ ضروری ہے۔ اگر آپ نے معلوم کر لیا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیسے چلا جاتا ہے، بہت ضروری ہے۔ وضو کی دو قسمیں ہیں، یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ، ابھی تو سب جانتے صرف وضو ہے۔ اب جس نے کچھ سیکھا نہیں وہ کیا سمجھے گا کہ دو قسم کا وضو کیا ہے؟ جس نے کان لگایا ہی نہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بھاگ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اگر دین سے اتنی بے نیازی ہے تو جائے۔ یہ ہمارے دین کی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی یہ دین کسی کے گلے میں چپکا دیا جائے۔ جس کو سیکھنا ہے سیکھ لے، جس کو نہیں سیکھنا ہے کوشش اپنے گھر جائے۔ سیکھتا ہے تو ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، نہیں سیکھتا تو ہم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، اپنے اوپر کر رہا۔ وضو کی دو قسمیں ہیں، ایک وضو لغوی ہے ڈکشنری میں، اور ایک وضو صلاۃ ہے، نماز والا وضو، طواف والا وضو، قرآن شریف چھونے والا وضو۔ دو طریقے۔ وضو لغوی یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیا جائے اور ٹھیک سے کلی کر لی جائے، وضو ہو گیا، صرف بس اتنا۔ یہ وضو لغوی ہے، ایک نئی لغت معلوم کر لیجیے آپ آج۔ اور بہت مشکل ہے کہ جلدی سے کوئی بیٹھے گا آپ کو یہ حدیث سنانے کے لیے، بہت مشکل ہے۔ پیسہ دے کے بٹھائیں گے تو بھی نہیں بیٹھے گا، یہ بھی سمجھ لیجیے گا آپ۔ تو بیٹھتے ہی تو یہ سب نقصان نہیں ہوتا۔ بس ہمارے دن راگ اور رانگنی میں ادھر ادھر کے مسائل میں الجھے ہو جائے۔ تو یہ وضو لغوی ہوا۔ جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور 3 بار کلی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ وضو لغوی ہوا۔ ہمارے یہاں سینیٹائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لوگ سینیٹائز ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس دنیا نے لیکن جب اندھیرا ڈالنا ہی چاہا تو سب کے لیے ضروری کر دیا۔ مسلمان تو ہر وقت سینیٹائز ہوتا ہی رہتا ہے، وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی 3 بار ہاتھ دھوتا ہے اور کلی کرتا ہے۔ اس میں بھی ادب ہے، وہ بھی معلوم نہیں لوگوں کو، ابھی تک معلوم نہیں، بالکل نہیں معلوم ہے۔ اور یہ نہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ان میں کوئی فرق، دونوں میں کوئی فرق بڑی مشکل سے ملے گا۔ نہ پڑھے لکھے کو معلوم ہے، نہ بے پڑھے کو معلوم ہے۔ میں ایک دعوت میں تھا، یہ بامبے میں، اس وقت بالکل میں نوخیز تھا، اور میری خاک انہی دنوں میں یہاں بامبے میں شامل ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے علماء کی دعوت تھی ڈوسا فیملی کے یہاں، اس میں مجھ گرے پڑے کو بھی بلایا تھا۔ اس میں علماء بہت بڑے بڑے بیٹھے تھے، آج تو صرف ہم ان کا نام لے سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دکھائی نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند موجود تھے، اس دعوت میں تھے، سید العلماء موجود تھے۔ اب میں کس کا نام لوں، جتنے علماء مجھے سب بہت بڑے بڑے، ان کے چہرے بھی ایسا لگتا تھا کہ چودھری کا چاند چمک رہا تھا، سب علماء تھے۔ اب مجھے اس شکل کا بھی کوئی نہیں دکھائی دیتا، اور اس سیرت کا بھی نہیں، نہ وہ صورت مجھے دکھائی دے رہی نہ سیرت۔ بٹو بھی لگائے گھوم رہا ہے، مست ہے، جب بھی دین جانتے ہو تو جاؤ گھومو، پھر بہت اچھی طرح سے گھومو۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو صاحب خانہ نے کتلی اٹھائی اپنے ہاتھ میں، اور
اور بہت بڑا سا کشت لیا اور سب سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند کا ہی ہاتھ دھلانے لگا. حضرت مسکرا کر کے ہنسے, زیادہ ہنس دیا, بہت کم زیادہ ہنستے تھے, پہلے مسکرائے پھر ہنس دیا, اور اس کے بعد وہ ہاتھ دھلا رہے تھے تو دھو بھی دیا آپ نے. بس اتنا کہا کہ مجھ بوڑھے سے ہی زیادہ انتظار کرانا ہے تو کرا لو, بس اتنا کہا. اب اتنا کہتے تو کسی کے سمجھ میں آیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند. مفتی کے بعد مفتی سمجھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے مفتی. تب سید العلماء بول اٹھے, کہا حضرت جو فرما رہے ہیں اس میں تم کو اے گھر والوں ادب سکھا رہے ہیں کہ جب علماء اور مشائخ جمع ہوں کسی گھر میں, علماء اور مشائخ بھی ہوں, عوام بھی ہوں, خواص بھی سب ہوں, تو پہلے بچوں کا ہاتھ دھلایا جائے, پھر جوانوں کا دھلایا جائے, پھر بوڑھوں کا دھلایا جائے, سب سے بعد میں علماء کو دھلایا جائے, اس لیے کہ جو پہلے دھوئے گا زیادہ انتظار کرے گا کھانے کا. دیکھو, اور یہاں سب سے پہلے وہ مولانا صاحب کے آگے رکھ دیتے ہیں, یہ تک نہیں معلوم ہوگا اور سب دین برامن چل رہا ہے. رونا آتا ہے خدا کی قسم حالت دیکھ کر کے دنیا کی کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, میری سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور کیا ہو چکی ہے. معاملہ کی زندگی صفر ہے, بالکل کچھ نہیں جانتے. خوش فہمی میں مبتلا. سب سے پہلے جو بچوں کا, جوانوں کا, پھر بوڑھوں کا, پھر علماء اور مشائخ کا, ان میں سے سب سے بڑا جو شیخ ہے اس کا سب سے بعد میں ہاتھ دھلایا جائے تاکہ اس کو انتظار زیادہ نہ کرنا پڑے کھانے کا. لیکن جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے بڑے عالم کا ہاتھ دھلاؤ, اس کے بعد دوسرے علماء کو دھلاؤ, اس کے بعد بوڑھوں کا دھلاؤ, پھر جوانوں کا دھلاؤ, پھر بچوں کا. یہ صرف کھانے میں یہ وضو لغوی ہے جس کو بتانا ہے, اتنا تک نہیں معلوم ہے. تو تیاری اتنی ہے کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ کیا بالکل دین سے اتنے بیگانہ ہو جائیں گے, کچھ نہیں معلوم. تو آپ کو سید العلماء تھے تو مسئلے کو انہوں نے کھول دیا کھڑے ہو. اللہ سب پر اپنی بہت سی رحمتیں نازل کر رہے ہیں, اور ان سب بزرگوں کو کروٹ آرام سے, اور ان کی قبروں کو نور و نکھت سے اللہ. کیا کیسے تھے, کھانے پینے میں ادب سکھا دیتے تھے. آج ابھی سب کھا رہے ہیں, بڑے اٹھ کر کے ادھر ادھر ہاتھ دھو رہے ہیں, ابھی بڑوں نے شروع نہیں کیا, خود کھانا شروع کر دیا آتے ہی. تو بھی نہیں, یہ کوئی اسلامی تہذیب ہے. اور اب تو کھڑے ہو کے کھانے کی چل پڑی ہے تاکہ ماڈرن کہلائیں. جی صاحب چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں جیسے جانور چلتے پھرتے کھاتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وضو لوگوں سمجھ میں آ گیا, ہاتھ دھو لینا, کلی کرنا, یہ وضو لغوی ہے, ایک وضو. حضور نے فرمایا کہ جب پکی ہوئی چیز کھاؤ تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں چکنا تو ہوتا ہی ہے, کچھ نہیں تو تیل تو کہیں پڑا ہی ہے, تو ہاتھ دھو لو ٹھیک سے اور کلی کر لو. یہ ہے یہاں وضو کا مطلب. یہ نہیں کہ وضو نماز والا کرو بیٹھ کر کے کہ آپ نے اس کو چھو دیا, پھر گرم پانی سے جو وضو کرتے ہو کیسے ہوتا ہے, اس کو تو آپ نے چھوا ہے. اور کوئی کھانا ایسا بھی ہے کہ آپ کے سوا پکتا ہو, ہاں درختوں کا کھانا سورج سے پکتا ہے, یہ پیڑ پودوں کا سورج کی وجہ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ ہے مانا کہ جس چیز کو آپ نے چھوا ہے وہ وضو کرو, یعنی ہاتھ دھو ٹھیک سے اور کلی کرو, وضو یہ لوگ بھی کرو. لیکن کبھی کوئی ضد بنا سکتا ہے کہ نہیں صاحب یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ وضو یہ لغوی مراد ہے, وضو یہ صلاۃ مراد نہیں ہے, کوئی ضد کرے. تو پھر صاحب مشکات نے اس کا جواب دیا ہے کہ بخاری شریف میں بھی ملے گا آپ کو اور مسلم شریف میں بھی ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا موٹا کھایا, دست جس کا. حضور کو دست کا گوشت پسند تھا. دست سمجھتے ہو, اگلے جو دو پاؤں ہیں وہ دست کہلاتے اور پیچھے کی ران کہلاتے. اب یہ دنیا کی الٹی گنگا کو میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ ہوٹل میں جاتی ہے تو ران جاتی ہے, دست نہیں جاتی. اور وہ ریشے دار ہوتی ہے ران, اس میں وہ کاجے کا گوشت نہیں ہوتا. جو اگلے کا گوشت ہے جو ہاتھ کا ہے اس میں ریشہ نہیں ہوتا. یہاں بھی الٹی گنگا چلتی, اسی لیے میں اس کے ایک بھی نہیں کھاتا اس کو, جب کھاتا تھا. لیکن کچھ لوگوں کو ہوٹل سے کھانے کا بڑا شوق ہے, بلکہ کچھ لوگوں کی زندگی تو ہوٹل ہی میں گزر رہی ہے. اور شاید یہ بھی ان کی تہذیب میں داخل ہے کہ دن بھر میں ابھی بھی کام کریں اور شام کو ہوٹل سے منگا کے کھا لیں. پھر اکبر الہ آبادی کو کہنا نہیں پڑا, تمہیں اس قدر مہذب, کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کبھی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر, یہ بڑے مہذب ہوئے. اور وہ لوگ اس دنیا میں آئے اور کوئی کام نہیں کیا, ان کے بارے میں بھی اکبر نے کہا ہے اس دنیا میں آئے تو کچھ دین کا بھی تو کام کر لو بابا. دنیا کا تو بہت کچھ کیا آپ نے, اور دھول کی رسی آپ بٹ رہے ہیں, صبح کو شام بنا رہے ہیں, شام کو صبح بنا رہے ہیں, دن بھر ڈیوٹی کرتے ہیں, پھر رات کو بھی چین نہیں لیتے, نائٹ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. اپنی دنیا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں, کچھ دین کے لیے بھی کرو بابا. اس پر بھی اس نے افسوس ظاہر کیا. وہ کہتا ہے, حالانکہ وہ چیف جسٹس ہے, بہت اچھا پڑھا لکھا آدمی, وہ کہتا ہے کیا کہوں اب آپ کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, مر گئے, کوئی کام دھندا دین کا تو کیا نہیں. یہی ایک بڑے آدمی نے مجھے ایک ہاسٹل بہت شاندار بنایا تھا, لے جا کر کے دکھایا. یہی نام نہیں لیتا ہوں کسی کا, عزت سب کی ہے. حضور بھی نام نہیں لیتے تھے, بس ایسے پردے میں کہہ دیتے تھے, کسی کا نام لے کر کے ایسا مت کہو کہ سب حیرت سے اس کو تکنے لگے. میں نے دیکھی حضرت یہ کیسا ہاسٹل ہے, کیا ہے تھا, بہت اچھا بنایا. تو انہوں نے بھی لے گئے تھے دکھانے کے لیے کہ میں بھی واہ کروں گا جیسے سب واہ کر دیتے, ایک لفافہ لے کے جیب میں رکھ لیتے, چل جاتے ہیں, اللہ کا صلاح ہو جاتا تھا. میں نے کہا یہ تو آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے, کوئی کام دین کے لیے کیا, وہ بھی ذرا دکھا دیجیے مجھے. تو میں نے لگی دعا کیجیے. میں نے کہا اس کے لیے تو دعا نہیں کرائی تھی آپ نے, بلا دعا بنا ڈالا آپ نے. اب دین کا کام کر رہا تو کہہ رہے دعا کیجیے آپ. دین کے لیے دعا کی ضرورت کی, سب مل کے دعا کریں تبھی دین کا کام کریں گے, اور دنیا کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اسے وضو لغوی مراد لینے کیا ضروری ہے, وضو صلاۃ کیوں نہیں؟ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ران پوری کھائی بھنی ہوئی اور کھایا اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھویا کلی کیا اور نماز پڑھا دی. وضو نہیں کیا, وضو صلاۃ نہیں کی, یہ حضور کا عمل ہے. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور یہ عبداللہ ابن عباس سے سید المفسرین سے ہے روایت, یہ بیان کر رہا ہوں. تو کہا اس سے یہ حدیث, اگر آپ حدیث کوئی وضو صلاۃ ہی مراد لیتے ہو تو یہ منسوخ ہو چکی, یہ پہلے رہا ہوگا حکم آپ یہاں بعد میں نہیں. اور خود ام سلمہ سے بھی حدیث یہی ہے, وہ کہتی ہے میں نے خود حضور کے سامنے وہی ران کا گوشت حضور کو بہت پسند تھا. یہاں تک کہ حضور کا ایک معجزہ بیان کر تو اچھا لگے گا. ایک دعوت میں حضور تھے, ران کا گوشت بہت پسند تھا, تو ایک ران حضور کے سامنے لائے, جو حضور کے ساتھ اور لوگ بھی تھے, سب مل کے کھا گئے. حضور نے کہا ناول نے لا کر دوسری ران لے آؤ, تو دو ہاتھ تو ہوتے ہی ہیں اس کو, تو وہ دوسری بھی اٹھا کے لے آیا, رکھ دیا. پھر حضور نے فرمایا ناول نے لا, حضور کے ساتھ ایک نہیں کئی جاتے تھے نا کھاتے پینے میں, فرمایا ناول نے لا دوسری لے آؤ. کہا حضور دو ہی پاؤں تو دو ہی ہاتھ تو ہوتے ہیں, وہ دونوں لیا ہے. فرمایا تم جاتے تو تیسری بھی پاتے, یہ حضور کا معجزہ ہوتا. وہ جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہے گا, تم گئے ہوتے تو ملتا آپ کو. چلو صاحب. تو ام سلمہ بھی کہتی ہے کہ حضور کے سامنے میں نے بھنی ہوئی ران پیش کی, حضور نے شوق سے کھایا اور اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھا دی, کلی کر لی اور ہاتھ دھو لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث منسوخ, اسی پر ختم ہوئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.